امام احمد رضا کی اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا خلاصہ یہ کہ علم ذاتی غیر محیط اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، علم عطائی محیط مخلوق کے لیے ہے، یعنی ایسا علم جو محدود ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، اور ایسا علم جو لامحدود ہے وہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ دوسری جو بحث اعلیٰ حضرت نے اس پر کی، اتنی جامع ترین کتاب ہے مسئلہ علم غیب پر، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ علم مخلوقات متناہی، علم مخلوقات متناہی ہے اور علم الہی غیر متناہی ہے، یعنی اللہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے حضور کے لیے علم غیب مانا تو ہم مشرک ہو گئے؟ اس لیے کہ مخلوق کو جو علم دیا جاتا ہے اس کا ایک دائرہ ہے اور انتہا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کسی حد میں آ جائے وہ رب کا علم نہیں۔ اللہ جو بندوں کو علم دیتا ہے وہ متناہی ہے، وہ احاطے کے اندر ہے، دائرے میں ہے، جس کو اللہ خود فرماتا ہے سورہ گویا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کون ہے جو اس کے علم کا احاطہ کرے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس میں یہ بات، تیسری بات آپ نے کی کہ علم ذاتی واجب للذات اور علم عطائی ممکن ہے، یہ اصول بیان کیا۔ فرمایا اللہ کا علم ازلی ہے، مخلوق کا علم حادث ہے، اللہ کا علم غیر مخلوق ہے اور یہ علم مخلوق ہے۔ فرمایا وہ زیر قدرت نہیں، یہ زیر قدرت الہی ہے، وہ واجب البقاء ہے، یہ جائز الفنا ہے، اس کا تغیر محال، اس کا ممکن۔ اب فرماتے ہیں علم کل اللہ کو سزاوار ہے، علم کل اللہ ہی کا ہے، اور علم بعض رسول کو، مگر بعض میں فرق ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے دولت المقیہ کی۔ فرمایا کل علم اللہ کا ہے، کل کا آدھے کو کیا کہیں گے؟ بعض۔ فرمایا کل علم اللہ کا ہے، بعض مخلوق کا، لیکن فرماتے بعض میں فرق ہے۔ پانی کی بوند بھی بعض ہے اور سمندر کے مقابلے میں دریا بھی بعض ہے، تو بعض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرما اللہ کا علم کل، مخلوق کا علم بعض، اور سارے مخلوقوں کے مقابلے میں حضور کا علم کل اور اللہ کے سامنے بعض، اور وہ بھی اللہ کا عطا کردہ۔ یہ دولت المکیہ کا مقدمہ ہے، جس کے بعد ان کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا جدہ، جنہوں نے شکایتیں کی تھی، اور آخر میں آپ نے فرمایا مخالفین کا بغض، فرماتے آپ وہ کہتے جی بعض علم تو ہم بھی مانتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا مخالفین کا بعض توہین کا ہے، وہ جب بعض بولتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آتا، اور ہمارا بعض کہنا عزت تکریم مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کسی عالم کے علم کی اس لیے نفی کرنا کہ وہ استادوں کے پڑھائے سے پڑھا ہے، کسی صاحب عقل سے متوقع نہیں۔ وہاں بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے تو غیب بتا دیا، اب وہ غیب کیسے رہا؟ تو اعلیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی شاگرد کسی استاد سے پڑھ لے اور علم لے لے تو اس کو جاہل کہیں گے پڑھنے کے بعد، یا عالم کہیں گے؟ تو جب وہ عالم ہے تو حضور نے اللہ سے علم پڑھا ہے تو آپ بھی عالم ہے، اس کا جواب دے۔ فرما کسی عالم کے علم کی اس لیے نفی کرنا کہ وہ استادوں کے پڑھائے سے پڑھا ہے، کسی صاحب علم سے متوقع نہیں۔ صاحب عقل اس علم کا اعتراف کرے گا اور کبھی یہ کہہ کر اس علم کو ہلکا نہ کرے گا کہ اس علم میں کیا خوبی ہے، یہ تو پڑھائے سے پڑھا ہے اور سب اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پوری کتاب حضور سید عالم کے علم غیب پر لکھی۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت تقی عثمانی کے والد شفیع دیوبندی کی تفسیر ہے معارف القرآن، اور اس میں یہ حضور کے علم غیب کے لئے جملہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر اہل سنت کو مشرک کہا جائے تو یہ تمہارا بغض ہے، دلیل نہیں ہے۔ یہ تمہارا بغض ہے، بولیے دلیل نہیں ہے۔ اب یہ مفتی شفیع دیوبندی جو لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر وہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی کتاب ہے معارف القرآن سورہ جن کی جو آیت ہے نا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ فرماتا ہے سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے اور وہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے۔ اس کے تحت
तकी उस्मानी के वालिद शफी देवबंदी मारिफुल कुरान में क्या लिखते हैं, कुछ तो गड़बड़ करते हैं और कुछ बातें अपने लोगों को समझाते हैं। मैं दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं। मोबाइल आपके हाथ में है, आप इसको भी किताब को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं इबारत पूरी पढ़ता हूं, देखिए। ये कहते हैं बल्कि मखसूस उलूम गैबिया, अच्छा ये कहते हैं इससे मालूम हुआ कि इस्तिस्ना इस्तिलाही लफ्जों में इस्तिस्ना मुनक़ते है, यानी जिस इल्म गैब कुल्ली की असल में गैरुल्लाह से नफी की गई थी, मुस्तस्ना में इसका सबूत नहीं। ये तो इल्मी बात हो गई, आगे कर रहे हैं। आगे कहते हैं बल्कि मखसूस उलूम गैबिया, मखसूस गैब की खबरें नहीं कह रहे, उलूम गैबिया कह रहे हैं। ये कहते हैं गैब की तरफ इल्म की निस्बत नहीं होती, लेकिन मुफ्ती शफी साहब क्या लिख रहे हैं जरा देखिए आप। जो नाम उनका लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, किताब पर यही नाम लिखा। कहते हैं बल्कि मखसूस उलूम गैबिया का इस बात है, यानी हुजूर के लिए खास इल्म गैब का उलूम गैबिया, उलूम इल्म की जमा है, गैबिया यानी ये इसको लिख रहे हैं कि हुजूर के लिए मखसूस खास, अगर वो सबको दे दिया गया तो खास कैसे होगा, उसी माने में कुल है। तो फरमाया हुजूर के लिए मखसूस उलूम गैबिया का सबूत है, जिसको कुरान में जा बजा इम्बाउल गैब के अल्फाज से ताबीर किया है। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि बाज उलूम गैबिया का सबूत हुजूर के लिए है, जिसको इम्बाउल गैब से ताबीर किया गया है। क्या मतलब, यानी इम्बाउल गैब से ताबीर हुआ है, लेकिन असल में वो इल्म गैब है। क्योंकि जो ताबीर होता है वो फरा होता है, और जिसकी ताबीर बन रहा है वो असल है। तो ये कहते हैं कि बाज लिखते हैं बल्कि मखसूस उलूम गैबिया का सबूत है, जिसको कुरान इम्बाउल गैब कह रहा है। मैंने कहा देखिए मुफ्ती शफी साहब ने तो आपके अकीदे का हाल खराब कर दिया। आप हमें कहते हैं गैब की खबरें अल्लाह देता है, आप उसको इल्म गैब से ताबीर क्यों करते हैं? ये कहते हैं जी इल्म गैब देता है और कुरान उसको गैब की खबरों से ताबीर कर रहा है। देखें ये क्या लिख रहे हैं, इस पर इन लोगों को समझ लेना चाहिए। कहते बाज ना वाकिफ, आगे मुत्तसिल कंटिन्यू बात चल रही है, बाज ना वाकिफ गैब और इम्बाउल गैब में फर्क नहीं समझते, इसलिए वो अंबिया और खुसूसन खातमुन नबीन के इल्म गैब कुल्ली साबित करते हैं, और आपको बिल्कुल अल्लाह की तरह आलिमुल गैब हर जर्रा कायनात का इल्म रखने वाला कहते हैं। लानतुल्लाह लिल काज़िबीन, खुदा की लानत हो झूठों पर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इल्म अहले सुन्नत नहीं रखते। अभी मैंने आपके सामने अद-दौलतुल मक्किया पढ़ी, मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत जो है वो अल्लाह के बराबर समझते हैं। अभी मैंने आपको 15 मिनट लगाकर आला हज़रत को यही बताया कि कौन सा बराबर, बराबरी कहां पर, वो गैर मुतनाही ये मुतनाही, वो वाजिबुल बका ये फना, वो गैर मखलूक ये मखलूक, वो वाजिब ये मुमकिन, वो ला महदूद ये महदूद। तो कहां से तुम तफसीर लिख रहा है, तो जिसका रद्द कर रहा है अमानत से पहले उसकी किताबें तो पढ़ ले दोस्त। बात समझ रहे? तो ये झूठ है कि अहले सुन्नत अल्लाह के बराबर करते हैं, कुल्ली में बराबर करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा नहीं ये तो बाज मुफ्ती साहब कुल्ली की कर रहे हैं। तो मैंने कहा बाज तो आप भी मानते हो, कहा तो मैंने कहा चलो अल्लाह से बाज में बराबर हो गया कि, लेकिन नहीं वो अल्लाह का जो बाज है वो और है, हुजूर का और है। तो मैंने कहा वही ना, तो अल्लाह का जो कुल्ली इल्म है वो और है और हुजूर को जो दिया वो और है। क्या इसमें मसला है ऐसा खामा? आगे ये जो जुमला लिख रहे हैं वो जरा बैलेंस है। लिखते हैं जाहिल अवाम जो इन दोनों बातों में फर्क नहीं करते, जब उनके सामने कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं, वो इसका ये मतलब समझते हैं कि आपको माज़अल्लाह किसी गैब की चीज की खबर नहीं, जिसका दुनिया में कोई कायल नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से तो खुद नबूवत और रिसालत की नफी हो जाती है, जिसका किसी मोमिन के लिए इम्कान नहीं। ये मान गए, यानी ये कहते हैं। अब देखिए इल्म गैब की जब बात होती है तो इनके मानने वाले में कहते हैं अल्लाह आलिमुल गैब है, तो भाई अल्लाह आलिमुल गैब होने से हुजूर के इल्म गैब की नफी कहां हो गई? यही बात कह रहे हैं। जाहिल आवाम दोनों में फर्क नहीं करते, जब उनके सामने कहा जाता है कि हुजूर आलिमुल गैब नहीं, ये कहते हैं हुजूर आलिमुल गैब नहीं, तो हमने कहा हुजूर आलिमुल गैब नहीं तो इसका क्या मतलब है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है? तो ये खुद कहते हैं जाहिल हैं,
جب ان کے سامنے کہا جائے کہ حضور عالم الغیب نہیں تو اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی چیز کا علم نہیں. میں نے کہا ہم نہیں سمجھتے, آپ کی پارٹی سمجھتی ہے. تو یہاں شفیع صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. یہ دیکھیں تھانوی صاحب یہاں پر لکھ رہے ہیں بوادر النوادر میں صفحہ نمبر 744 پر. وہ لکھتے ہیں کہ علم غیب بلا واسطہ کا علم غیب غیر متناہی کا گو بواسطہ خواص باری تعالیٰ سے ہونا عقیدہ قطعیہ نص قطعیہ سے ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ علم غیب جو بغیر واسطے کے ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے, بالکل ہم مانتے ہیں. آگے لکھتے ہیں غیر باری تعالیٰ کا اس کا قائل ہونا کفر شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایسا علم مانا شرک ہے, بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. آگے لکھتے ہیں کوئی مسلم اس کا قائل نہیں. اور علم غیب متناہی, لفظ لکھتے ہیں اور علم غیب متناہی, ایسا علم غیب جو متناہی ہو, جس کی حد ہو, جس کو اعلیٰ حضرت نبی متناہی کے لفظ سے, متناہی سے مراد جس کی کوئی حد ہو. اور ہم اہل سنت کہتے ہیں جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر جو آخر میں جنت میں جائے گا وہاں تک, اس سے پہلے نہیں مانتے, اس کے بعد نہیں مانتے. یہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے. اس میں کتنی وسعت ہے اللہ جانے, اس کا محبوب جانے. حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان بدع الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے ہمیں خبر دینی شروع کی, جب سے دنیا بنی تھی وہاں سے خبر دینا شروع کی. جو آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس کا بھی بتا دیا, جو آخر میں جہنم میں جانے والا تھا اس کا بھی بتا دیا. فرمایا جسے یاد رکھنا تھا یاد رکھا, جس نے بھولنا تھا بھول لیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سوال ہوا ایک ٹائم میں اربوں سال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ علامہ عینی نے کہا یہی تو معجزہ مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں علم غیب متناہی بواسطہ, ایسا علم غیب جو متناہی ہو اور وحی کے واسطے کے ساتھ ہو. ممکن کے لیے ممکن الثبوت اور ثابت بھی ہے. اور کیا تقریر کریں اس پر؟ کہا ممکن کے لیے یعنی مخلوق کے لیے ثبوت بلکہ ثابت بھی ہے. تو جب ثابت مان لیا تو پھر شرک فتوے بند کر دو نا یار. جب سارا مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا تو شرک فتوے بولیے بند کر دو. اعلیٰ حضرت امام